बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से फौजों के इनखला के साथ पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सलामती के मसाइल में इजाफा हो सकता है। इमरान खान हुकूमत अफगानिस्तान में तालिबान और हुकूमत के दरमियान मामला टेबल टॉक और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के तहत चाहती है, मगर फौजियों के इनखला का अमल शुरू होते ही अफगानिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल को इंतहाई कशीदा करार दिया है। खत्ते की सूरत हाल इंतहाई संजीदा है और अमेरिका को भी समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला पर अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार की सूरत में अपनी हुकूमत की अफगान पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान भी कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और हुकूमत के दरमियान अमन मुआहदे के बावजूद फौजियों के इनखला के साथ ही खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई है। तालिबान के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अफगान फौजी हथियार छोड़कर भाग रहे हैं या तालिबान की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। तालिबान की पेशकदमी के बाद सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया है कि तालिबान ने 153 अजला का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिनमें से लगभग 100 अजला मुल्क के शिमाल में हैं। जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का यह कहना है कि तमाम गैर मुल्की अफवाज ने मुकर्रर तारीख तक अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल नहीं किया तो रद्द अमल देंगे। अब अमरीकी फौजों के बाहर रुकने से अफगान तालिबान की जानिब से हमलों में तेजी आ सकती है और सूरत हाल जो है वो मजीद खाना जंगी की जानिब जाएगी। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से एक बार फिर से अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान का रुख करेंगे, जबकि पाकिस्तान पहले ही मुल्क में मुकीम अफगानियों को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से निजी टीवी चैनल से बात करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का यह कहना था कि हमने अफगान भाइयों की बेपनाह खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने घरों को लौट जाएं। हम महाजरीन की खिदमत करते हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। अफगान महाजरीन की वापसी को अमन अमल का हिस्सा बनाना चाहिए। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने बड़े पैमाने पर अफगानियों का पाकिस्तान की तरफ हिजरत का इम्कान जो वफाकी हुकूमत से अफगान महाजरीन के लिए फाटा, केपी और पंजाब में कैंप्स लगाने का मुतालबा भी कर दिया है। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगान खाना जंगी की वजह से नकल मकानी रोकने के लिए बॉर्डर सील किए जाएं, जबकि नकल मकानी नागुज़ीर हो तो उन्हें अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों तक ही महदूद रखा जाए। सिंध मजीद किसी भी बड़ी हिजरत का मुतामिल नहीं हो सकता। सिंध में ज़िया के लाए हुए अफगानी अभी तक वापस नहीं गए। अब देखना यह है कि सूरत हाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान में पैदा होने वाली जो कशीदा सूरत हाल है उससे कैसे मुकाबला करता है और खाना जंगी की सूरत हाल पाकिस्तान को किस हद तक मुतासर कर सकती है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवाद साहब और उसके साथ एक इंतहाई अहम बात भी हम करेंगे और इससे पहले पहला सवाल जो है वो इसी हवाले से जो है वो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, अहम दौरा था वज़ीर-ए-आज़म का, आज गवादर का दौरा किया, बलूचिस्तान में शरपसंदों से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में बदअमनी और महरूमी का बातचीत के जरिए हल निकालने का किसी और हुकूमत ने इससे पहले एक तो क्यों नहीं सोचा? ऑब्वियसली हमने इसके लिए एक बड़ी प्राइस जो है वो पे की है। क्या इमरान खान की ये पॉलिसी आपके ख्याल में बलूचिस्तान की सियासी और तरक्याती जो महरूमियाँ हैं उससे बलूचिस्तान को निकाल पाएगी? और ख़ास तौर पर एक अहम चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है, मैं चाह रही हूँ कि वो भी मैं ऐड कर लूँ, एक अहम चीज़ जुड़ी हुई है कि जो शरपसंद अनासर जो बाहर बैठकर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं या हेड कर रहे हैं उन शरपसंद अनासर को जो कि मौजूद हैं बलूचिस्तान में, क्या आपको लगता है, और भारत की सपोर्ट भी उनको हासिल है, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत उनसे हो सकेगी या बातचीत के लिए राजी होंगे? थैंक यू। देखिए, बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो बात की है जो एक पॉलिटिकल लीडर करता है, एक विजनरी लीडर करता है, क्योंकि मुल्क के अपने बासी जो हैं, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस हों, उनके कोई रंजिश हो, उनके कोई डेप्रीविएशन की फीलिंग्स हों या एक्चुअल डेप्रीविएशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको एलिविएट करना, उनके मसाइल को सुनना हुकूमत वक्त का काम है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इससे पहले ऐसी ऑफर्स नहीं की गई। इससे पहले वहां पर जंगें भी हुई हैं, जंगों के बाद अमन भी हुआ है, आम मुआफ़ी का ऐलान भी हुआ है, बड़े बड़े पैकेजेस भी दिए गए हैं बलूचिस्तान को अवाम की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन वो चंद अफराद की पॉकेट्स में उनकी नज़र हो गए, या वो मुल्क से बाहर साइफन ऑफ होके उनके ट्राइबल हेड्स की जायदादें बनी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम्स में, लेकिन वो अवाम तक नहीं पहुंचे। लिहाजा और इसमें
ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مریض کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا جس میں آرمی اور ایئر فورس استعمال کی گئی تھی، پھر ان پر پابندیاں بھی لگیں، پھر جنرل ضیاء الحق کے وقت انہیں عام معافی بھی دی گئی، اور وہی جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے جنہیں افغان کہتے تھے پہاڑوں پہ چلے گئے، بلوچ، وہ پہاڑوں سے اتر بھی آئے، مذاکرات بھی ہوئے، اکبر بگٹی صاحب حکومت میں بھی شامل ہو گئے. تو یہ پروسیس سی سا ہوتا رہا ہے. اس پر کمپریہنسو بات کی ضرورت ضرور ہے، لیکن جب تک کوئی ٹرانسپیرنٹ نظام نہیں بنایا جائے گا جس کو آپ جوڈیشل کم ایڈمنسٹریٹو کمیشن کہیں، اسٹیٹ بینک کی اس میں انوالومنٹ ہو، اور یہ فنڈ جب تک پروجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ لوگوں کی پاکٹ میں چلے جائیں گے اور محرومی وہیں کی وہیں رہے گی. ایک بات. دوسرا، وہاں کے ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے کم آباد صوبہ ہے، اور ایک ایک آبادی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ نے 25 گھروں کو بجلی یا پانی پہنچانا ہے تو اس بجلی کی آپ کو 50 سے 60 کلومیٹر لائن لے کرنی پڑے گی، ہائی ٹینشن وائر، اور 50 گھروں کو آپ بجلی دیں گے جو کہ معاشی طور پہ وائبل نہیں ہے. اتنا ہی بڑا آپ کو واٹر کا نظام بنانا پڑتا ہے، ان کو پانی، صاف پانی پینے کا. لہٰذا وہاں پہ ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، جہاں بڑے ٹاؤن آباد کیے جائیں جن میں سکول بنے، ہاسپٹل بنے، اور ایک ہاؤسنگ سکیم کے تحت ان لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے. باقی جو دور دراز زمینیں ہیں وہ ان کی ملکیت رہیں گی اور وہ کاشتکاری کر سکتے ہیں. اچھا جل صاحب، ابھی جو بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو رہا ہے، ہم آلریڈی 25 لاکھ افغانیوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا ازیوم کیا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان میں خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ خیر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب باڑھ لگ گئی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کی طرف مائیگریٹ کرنا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے ہماری اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات، یہ جو ہمارے فورن منسٹر نے کہا نا ان کے واپس جانے کا وقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میری محدود سمجھ اور جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے اور جتنا علم ہے، یہ واپس نہیں جا سکتے. یہ 40 برس سے پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کی یہاں تیسری نسل آباد ہو چکی ہے. آدھے مخلوط النسل ہیں جن کی یا ماں پاکستانی ہے اور باپ افغان ہے، یا ماں افغان ہے اور باپ پاکستانی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹرائبل ایریا میں آ کے انٹر میرجز کی، ان کے بچے پیدا ہوئے. اب ان دو پیرنٹس میں سے ایک افغان ہے، ایک پاکستانی ہے. ان لوگوں کو واپس بھیجنا بڑا مشکل ہوگا. ان کو ایبزارب کرنے کا کوئی پلان بنانا پڑے گا، چاہے ان کو آپ ڈیفرنٹ کلر کے آئیڈینٹی کارڈز دیں اور انہیں آپ افغان پاکستانی کا نام دیں جس طرح پاکستانی امریکن یا انڈین امریکن ہوتا ہے. تو اس پہ بڑی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی سازی کی ضرورت ہے. یہ کہنے سے نہیں ہوگا. ایک بات، جو نئے آئیں گے، اگر خدا نخواستہ حالات بہت خراب ہوتے ہیں افغانستان میں اور نئے ریفیوجیز آتے ہیں، تو اس فلو کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. فری فار آل نہیں چھوڑ دینا کہ آ بھی جائیں اور جہاں دل ہے جا کے آباد بھی ہو جائیں پاکستان کی طول و عرض میں. اب ہمیں انہیں کیمپوں تک محدود کرنا پڑے گا، یا انہیں جس طرح ابھی آپ ایک کلپ چلا رہی تھی کہ افغانستان کے ایریا میں ہی بارڈر کے نزدیک ان کو کیمپ بنا کے دینے پڑیں گے تاکہ انہیں تحفظ بھی ملٹریلی پرووائڈ کیا جائے، ان کو کور بھی دیا جائے اور ان کو وہاں پہ فیڈ بھی کیا جائے، اور پاکستان کے اندر آمد کو بھی روکا جائے یا ریگولیٹ کیا جائے. اچھا جیل صاحب، ایک اور بڑی کمپریہنسو پلان کرنا پڑے گا. بالکل پلاننگ کرنی پڑے گی، حکمت عملی بنانی پڑے گی. ایک اور اہم جو کنسرن ہے جس کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے، گوادر کو لے کر کے سب ہم بہت ہوپفل ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج دورہ کیا، انہوں نے بھی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں وہ ٹریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لینڈ لاک جو ممالک ہیں وہ گوادر کے ذریعے جو ہے وہ ٹریڈ کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن افغانستان میں اگر صورتحال بگڑتی ہے تو شاید چیزیں وہاں پر مشکل ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم اپنے تائیں کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے تاجکستان سے معاہدہ ہو گیا، پھر وہ ازبکستان بھی جا رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بھی بات کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے ممالک مل بیٹھ کر کوئی افغانستان کا کوئی اس طرح کا حل جو ہے سجیسٹ کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں؟ اگر امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ اب امریکہ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی یا کس طریقے سے یہاں سے انخلا جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا.
امریکہ کو سمجھ ہے عائشہ، اور انہوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیوس کریٹ کیا ہے۔ ہم پر الزام تھا کہ ہم طالبان پر اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہے اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم انہیں امن پر راضی نہیں کرتے، امن پر مجبور نہیں کرتے، اور ڈائیلاگ ٹیبل پہ لاتے نہیں ہیں۔ یہ 20 برس ہم پہ الزام رہا، اور انہوں نے کیا کیا 20 برس میں؟ اب آپ دونوں کا مقابلہ کریں۔ جو باقی فیکشن تھے ادر دین طالبان، اور جن کو اقتدار میں 20 برس رکھا امریکہ نے، امریکہ ان پر انفلوئنس بھی یوز کرتا تھا، ان پہ کنٹرول بھی مکمل امریکہ کا تھا، ان کی فائنینسنگ اور فنڈنگ 4.5 ارب سالانہ آرمڈ فورسز کو بھی امریکہ دیتا تھا، 1,40,000 کی فوج بھی موجود تھی، 5 بڑے ایئر بیسز بھی تھے، اور 20 سال کا وقت بھی تھا۔ اس نے ان 5 چیزوں کا استعمال کر کے امن پر قائم کرنے کے لیے نہ اشرف غنی کو نہ کارزائی گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ آپ طالبان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک افغان اونڈ سلوشن کی طرف بڑھیں، اور امن کے قیام میں امریکہ معاونت کرتا۔ اب اس ڈائیلاگ ٹیبل سے بھی ان کو باہر رکھا، جن پر مکمل کنٹرول تھا امریکہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں بد امنی رہے، اور جس شاہراہ کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، افغانستان وہ شاہراہ ہے جس سے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا، رشیا، یہ لوگ ٹریڈ کے لیے آئیں گے وارم واٹرز کی طرف، اور چائنا جائے گا سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف، اور اس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بھی ادھر ہی بڑھے گا، اور اس سارے سے فائدہ اٹھائیں گے افغانستان کے لوگ، جہاں سے آئل اینڈ گیس کی پائپ لائن گزریں گی، روڈز بنیں گی، ٹریڈ ہوگا، اور کمیونیکیشن ہبز بنیں گے۔ بہت شکریہ اعجاز امان صاحب۔ سوری، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ بالکل جنرل صاحب یہ مانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے سوچی سمجھی جو ہے وہ پلاننگ کے تحت یہ کیوس جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس طرح کی اگر کوئی رائے ہے یا اس طرح کی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، تو یہ غلط تاثر ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ میٹرک کے طلبہ کی بات کریں تو آج سندھ بھر میں امتحانات شروع ہو گئے ہیں جی، جبکہ بورڈ انتظامیہ پہلے ہی پیپر میں بری طرح سے فیل ہو گئی ہے۔ سندھ میں تعلیم کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ تعلیم اب ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کراچی سمیت سندھ بھر کے کئی امتحانی مراکز پر پرچے مارننگ اور ایوننگ دونوں شفٹوں میں گھنٹوں تک لیٹ ہوئے، مقررہ وقت تک امتحانی مراکز پہنچ ہی نہیں سکے۔ طلبہ جو صبح 7 بجے سے امتحان دینے کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ بھی شدید گرمی میں پرچوں کا انتظار کرتے کرتے بے حال ہو گئے۔ بعدازاں امتحان دیر سے شروع ہوا اور طلبہ کے احتجاج کے بعد اضافی وقت فراہم کیا گیا، جبکہ لیاری، ملیر، سائٹ ایریا، ناظم آباد، گلشن اقبال، لانڈھی کے بعض سینٹرز میں بورڈ حکام جو ہے وہ پرچے پہنچانا ہی بھول گئے، جبکہ طلبہ انتظار کرتے ہی رہ گئے، جس کے باعث سینکڑوں طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک امتحانات شروع ہوتے ہی بوٹی مافیا بھی پھر سے سرگرم ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ فزکس کے پرچے وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہوتے رہے۔ پیپر کا وقت شروع ہونے سے صرف 3 منٹ بعد حل شدہ پیپر واٹس ایپ پر دستیاب ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر حل شدہ پرچہ 200 روپے میں دستیاب رہا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں خود انتظامیہ نقل اور بوٹی مافیا کی سرپرست بنی رہی۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور میں اساتذہ نقل کی خود نگرانی کرتے رہے۔ طلبہ دھڑلے سے واٹس ایپ کا استعمال کرتے رہے، مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس حوالے سے چیئرمین میٹرک بورڈ اشرف علی شاہ نے معاملے پر وضاحت دی اور کہا کہ پرچہ آؤٹ کیسے ہوا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، جبکہ پرچہ تاخیر سے پہنچنے کے ذمہ دار سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ کو قرار دیا گیا۔ ساتھ ہی دعویٰ یہ بھی کر ڈالا کہ کل سے انتظامات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ کمیٹی بناؤں گا، انکوائری کروں گا اس کی کہاں پہ جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ ہم نے تو ذمہ داری بنائی تھی، اب چیئرمین ہر جگہ پہ نہیں جا سکتا، لیکن ہم نے جو ہمارے ذمہ داران تھے مقرر بورڈ کی طرف سے، ان کی ضرور جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ آخر سندھ میں لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا کیوں جا رہا ہے؟ جو بد انتظامی سامنے آئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپر لیک کیسے ہوا؟ واٹس ایپ پر دستیاب کیسے ہوا؟ اور انتظامیہ آخر نقل کروانے کے لیے کیوں کر متحرک ہو جاتی ہے؟ سال ہا سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس مافیا کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا سکی؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ اگلے پیپر میں جو مسائل آج سامنے آئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے بورڈز
اینڈ یونیورسٹیز نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ کھوڑو صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس قدر غفلت اور لاپرواہی کھوڑو صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر غفلت اگر ہم کریں گے تو یہ تو ہمارے مستقبل کے ساتھ غفلت ہوگی. لاکھوں طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. دیکھیں یہ ساری رسپانسبلٹی تو بنتی ہے بورڈ کے چیئرمین پر، جو انویجیلیٹرز مقرر کرتے ہیں، جو ڈیلیوری کرنے والے جو استاد ہیں وہ مقرر کرتے ہیں. کنٹرولر اور ایگزامینیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کریں. کراچی میں میٹرک کے لیے 447 سینٹر تھے. جو مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ کہ 447 سینٹر تھے، اس میں سے 36 سینٹرز پہ پیپر لیٹ پہنچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ پیپر جو لیٹ پہنچے ہیں اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے سی سی او پر، جو سینٹر کنٹرولنگ آفیسر ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیوں یہ کوتاہی کی؟ یہ تو نہیں ہے کہ بچوں کو کم ٹائم ملا، بچوں کو پورا ٹائم ہی ملا جتنا ان کا پیپر ہونا چاہیے تھا، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو بھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن قباحت یہ صرف ہوئی کہ وہ 1.5 گھنٹہ دیر سے پیپر پہنچا. یہ باقی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا بہت مسئلہ بری بات ہے. بہت افسوس ہے کہ پیپر لیک ہوتے ہیں. اب پیپر لیک کہاں ہوتے ہیں؟ ایک پیپر لیک تو ہو سکتے ہیں جہاں سینٹر میں جہاں پیپر کھولے جاتے ہیں. اچھا پیپر میں پیپر کھولتا کون ہے؟ وہاں کا وہ استاد کھولتا ہے، وہاں کا وہ ایک سیکنڈ میں مانتا ہوں سب کچھ اپنی جگہ پہ. ایک کوتاہی سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کوتاہی سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. پیپر لیک کرنے کا ایک سینٹر کا جو ذمہ دار بندہ ہے اس پر بھی بنتا ہے. ہم اس کی بھی جانچ پڑتال کریں گے کہ کہاں کہاں یہ پیپر لیک ہوا، وہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا پیپر، پھر لیک کیوں ہوا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے کہ وہ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچا. ہم نے 5 سی سی اوز کو تو معطل بھی کر دیا ہے. جو سینٹر کنٹرولنگ آفیسرز ہیں ہم نے ان کو بھی معطل کیا ہے. میں نے چیئرمین سے بھی بات کی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا ویسے ہاں یہ ویسے آپ نے کہا کہ 5 سی سی او کو معطل کر دیا. صرف سی سی او کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ انکار نہیں کر رہے. بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ذمہ داری سے پوری طرح سے سبکدوش نہیں ہو رہے. اچھا ایک اور سوال کا جواب مجھے دیجیے گا کہ کیا پورے سندھ میں تمام جو طلبہ ہیں انہوں نے امتحان دے دیے ہیں، یا پھر کچھ ایسے سینٹرز بھی ہیں جہاں پر پیپر پہنچے ہی نہیں، تاخیر سے نہیں بلکہ پہنچے ہی نہیں اور وہ امتحان نہیں دے پائے؟ ابھی تک دیکھیں، ابھی تک تو سوال ہو رہا ہے کراچی کا. کراچی میں 36 سینٹرز پہ یہ کوتاہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوتاہی کی سدباب ہونا چاہیے کہ کل یہ ریپیٹ نہ ہو. امتحان اگر آج سے شروع ہے تو شاید 17 تاریخ تک چلیں گے یہ امتحان. ٹھیک ہے. اور کل پھر اور زیادہ مانیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ جو بوٹی مافیا ہے اس کے آگے کیوں جو ہے وہ حکومت اتنی بے بس ہے کھوڑو صاحب؟ اب یہ نیا نام تھا، پہلی دفعہ سن رہا ہوں نا، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ہاں اس کو بوٹی کہتے ہیں. چلیں اس کو نا وہ کارتوس تو سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ کے ہاں اس کو کارتوس کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو بوٹی کہتے ہیں. چلیں ہم اس کو ریفریس کر لیتے ہیں. مافیا، یہ جو مافیا ریلیٹڈ ہے تعلیم میں جو اس طرح سے گڑبڑ کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں اتنا سرگرم ہے؟ پیپر شروع ہوا، 4 منٹ بعد واٹس ایپ کے اوپر جو ہے حل شدہ پرچہ دستیاب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد شکارپور، آپ نے کہا کہ صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، تو شکارپور، لاڑکانہ اور جیکپا بعد میں بھی انتظامیہ جو ہے وہاں سے بھی شکایت آتی رہی کہ وہاں پہ بھی انتظامیہ جو ہے وہ نقل کرواتی رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو بوٹی مافیا کسی بھی دوسرے صوبے کی نسبت ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں زیادہ ایکٹیو یا متحرک ہمیں نظر آتی ہے اور سندھ حکومت اسے روک نہیں پاتی ہے؟ ہم نے لوکل لیول پر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے جو ایجوکیشن منسٹری دیکھتی ہے. یہ امتحانوں کا طریقہ کار بھی وضع کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس اسکول میں نہ بیٹھے جہاں وہ پڑھ رہا ہے، اس کو بچے کو اس سینٹر سے کسی اور سینٹر میں بیٹھنا چاہیے. جو استاد اس کو اس اسکول میں پڑھاتا رہا وہ اس کے اوپر انویجیلیٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کہا کہ جی ہر ایک کے موبائل فون بھی رکھ کے پکڑ کے رکھ لو، بستہ کسی کو اندر لے جانے نہ دو. یہ سب کچھ جو ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جب لفظ آپ نے مافیا کا کہا تو یہ مافیا
कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ राब्ते में रहती है। किसके साथ राब्ते में रहती है? वो मोअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं, आपने पता करना है, वो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं जिनके साथ वो राब्ते में रहते हैं, और वो कभी कभी अगर पेपर लीक करा देते तो ये जुल्म है, उस बच्चे के साथ भी राब्ते में रहते हैं, लेकिन इसको जड़ से पकड़ने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। मतलब हम ये ज़्यूम कर लें कि बूटी माफिया जो है वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। देखें, इसमें अक्सर जो भी होता है, कई काफी केसेस पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद उनको इम्तिहान से बाहर भी निकाला जाता है जो कॉपी करता है। ये भी हम देखो ना, स्टूडेंट्स के साथ ये भी सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। माफिया अगर वो जवाब लिख के भेजती है और वो पहुंच जाता है बच्चे के पास, तो बच्चा भी इसका थोड़ा ख्याल रखे। अब बच्चे भी अपनी जगह पे, इतना साल से ज्यादा अरसा हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन में, बच्चे भी तकलीफ में महसूस हो गए थी। हमें फिजिकली तो पढ़ाया गया नहीं, ऑनलाइन कभी किसी ने देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, कभी इंटरनेट है, कभी नहीं है, किसके पास मोबाइल है, किसी के पास मुख्तसर तौर पे बता दीजिए कि आप इसका हल क्या है? क्या आगे, क्योंकि पर्चे तो अभी शुरू हुए हैं, तो आगे भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आएगी, या आप लोग किसी हद तक इस चीज को मैनेज कर लेंगे और आगे हम देखेंगे कि इस तरह के मसाइल नहीं होंगे? देखें, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कबाहत न हो, ऐसी तकलीफ न हो, पेपर टाइम पे पहुंचे, पेपर लीक न हो। रहनुमा उसूल ये होने चाहिए। बाकी जो बच्चा इम्तिहान देता है, नहीं देता है, माफिया को रोकने की कोशिश की जाती है, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो स्कूल की इंतजामिया, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जी कॉपी शॉपी न हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब, मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ जो हैं वो मौजूद थे। ये जो है वो हकीकत बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है कि इस तरह की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि वो सिंध से रिपोर्ट हो रही होती हैं, या वहाँ पर जो है ये बूटी माफिया, या फिर जिस तरह के खोड़ो साहब ने कहा कि हमारे यहाँ उसको कारतूस कहा जाता है, तो कारतूस माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हुकूमत पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, और इसकी एक वाज़े सबूत या मिसाल आज हमने देख लिया। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आप ताकतवर हों और फिर किसी मजलूम पर अपनी ताकत का इजहार ना करें, ऐसा आज के दौर में बहुत कम होता है। कहने को तो हम सब इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमारे ही मुआशरे में कुछ लोग ये भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में हैवानों से भी आगे निकल जाते हैं। मुआशरे में जुल्म सितम और बर्बरियत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की जाती हैं कि इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर जब हक़ व इंसाफ से काम लेने का रिवाज ही बाकी ना रहे तो बिलाशुबा किसी भी मुआशरे में हैवानियत का ही राज होगा। अगर हमारे मुआशरे की बात कर ली जाए, यहाँ भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बेहिसी, जुल्म जबर, लाकानूनियत हद से गुजर चुकी है। इंसानों का तकद्दुस कुछ इस तरह से पामाल किया जा रहा है कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। खुद को अशरफुल मखलूक़ात कहने वाले आज दरिंदों से भी बदतर नजर आ रहे हैं। इंसानियत की तज़लील का एक अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के कस्बे मुरीदवाला में पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद अफराद एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जबकि तशद्दुद का शिकार बनने वाला नौजवान दुहाइयां देता रहा कि खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, मगर जालिम दरिंदे से मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तफसीलात के मुताबिक मुरीदवाला में बासर अफराद रशीद नामी मेहनत कश को गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। इसे न सिर्फ मुर्गा बनाकर मारपीट की, बल्कि इसके सर के बाल भी और मूछें भी मूंढकर टिकटॉक वीडियोस बनाते रहे। वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तहकीकात सामने आया कि सिर्फ टिकटॉक वीडियो मशहूर करने के लिए मेहनत कश को अगवा किया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आते हैं? क्या सोशल मीडिया पर शोहरत पाने और मशहूर होने के लिए यही एक गैर इंसानी तरीका बचा है कि लोगों की तस्लील की जाए? आखिर क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए दूसरों को इंसानियत, सोच, सलूक का निशाना बनाया जाता है? ऐसे वाक़यात कब और कैसे ख़त्म होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी वाक़े के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीब एहसन, तर्जुमान हैं जी, वो फैसलाबाद पुलिस की। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि कैसे ये वाक़या पेश आया? यकीनन एक ऐसा वाक़या है कि जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। इतना गैर इंसानी सलूक किसी इंसान के साथ कैसे हो सकता है? पुलिस के नोटिस में कैसे आया ये? जी, इसके अंदर ऐसा है कि हमारा सोशल मीडिया सेल है, उसके अलावा जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे वायरल होती है उस पर फौरी तौर पे हमारी पॉलिसी है कि हम उस पर एक्शन लेते हैं और उसका तयन किया जाता है। उसको हम देखते हैं कि ये वीडियो किस जगह की है। अच्छा। और जैसे उनको हम
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ کی ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے اور کارروائی کی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اچھا کیا ہے ٹھیک ہے منیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا جو موٹیو ہے یا مقصد وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو جو ہے وہ بنانے کے لیے اتنا تشدد ایک انسان کے اوپر کیا گیا، تو جب آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اس کو تو یہی وجہ نکلی یا کچھ اور وجوہات تھی؟ اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی ہم نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، وہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں، ان سے تفتیش جاری ہے، اور جیسے ہی باقی ملزمان کو گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں، وہ جیسے ہی گرفتار کیا جائے گا ان کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹیگیشن کے عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا منیب صاحب، 2 لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں، کیا مزید لوگ بھی مطلوب ہیں اس کیس میں؟ جی ہمارے پاس 3 لوگ مزید مطلوب ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمیں اپلیکیشن موصول ہوئی وہ رشید کے جو ماموں ہیں ان کی طرف سے موصول ہوئی، جس پہ FIR کا اندراج کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کے مطابق جو متن تھا یہ واقعہ 9 جون 2021 کا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہونے پہ پولیس نے فوری طور پہ کارروائی کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے جو اہل خانہ ہے اس سے رابطہ کیا، تو ان سے ہم نے اپلیکیشن موصول کر کے ہم نے FIR کا اندراج کیا ہے، تاکہ جو ایسے کوئی بھی ایسا غیر فطری اور غیر انسانی معاشرتی فعل کرے گا اس کے ساتھ ہم ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اچھا منیب صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ یہاں پر تو مقصد کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر ایک طاقت کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے کہ طاقتور جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے کم طاقت کے یا اپنے سے کم درجے کے بندے کے اوپر ظلم یا تشدد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو بڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا قانون کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں؟ اس کے اندر یہ دیکھیں گے، یہ نا زیادہ جو سب سے مین ایشو ہے یہ سوشل اویئرنیس کا ایشو ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات انٹینشنلی ایسا کام کر جاتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں سوشل اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہر فورم پہ اور ہر ادارے کو اس کے اندر پولیس کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کرنی چاہیے۔ پولیس جو ہے، پولیس کے نوٹس میں آنے کے بعد اگر کوئی کارروائی نہ ہو تو پولیس اس کی جواب دہ ہوتی ہے۔ جو یہ سائبر کرائم یا یہ جو دوسرے سوشل میڈیا پہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں بند کمروں میں ہوتے ہیں، اس کے اندر پولیس کو جب اطلاع دی جاتی ہے پولیس کارروائی کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ بہت شکریہ جی سید منیب احسن صاحب، ترجمان فیصل آباد پولیس، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔